جن کی صفات بہت ساری ہیں، جس میں سے ایک بڑی صفت یہ آتی ہے شفیع المذنبین، یہ گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ کیا بات ہے بھائی، ہم جیسے لوگوں کی، گناہ گاروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور کیا فرمایا، جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، جو لوگ مجھے دیکھ کے ایمان لے کے آئے میں ان کو ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے مجھ پہ قرآن مجید کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ میرے پر ایمان لے کے آئیں گے، میں ان کو بار بار مبارکباد دیتا ہوں۔ 7 دفعہ آپ علیہ السلام نے میرے محترم بزرگوں ہم کو اور آپ کو مبارکباد دی۔ تو ہمارا تو قسمت جاگا ہے، اللہ نے ایسے اونچے نبی کی امت میں اللہ نے ہم سب کو بنایا۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، یہ امت سب سے آخر میں دنیا میں آئی ہے، اور یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اس امت کے فضائل و مناقب قرآن مجید میں تو آئے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل میں اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے فضائل تو بیان کیے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے بھی فضائل آئے۔ یہ وہ امت ہے جس کو اللہ نے نبیوں والے نوافل دیے، کیا شان ہے اس امت کی۔ یہ وہ امت ہے جس کو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے نبیوں والے فرائض دیے، اور یہ وہ امت ہے جس امت کے انسانوں کا نور قیامت کے دن کیا آتا ہے کہ مثل الانبیاء، انبیاء کے مثل ان کا نور ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے بھائی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، پھر اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں ماشاءاللہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ جل جلالہ محمد والوں نے ہم سب کو اس کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہاں ہر آنے والا کسی کے 3 دن لگے ہوئے ہیں، کسی کے 40 دن لگے ہوئے ہیں، کسی کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، کوئی ملکوں میں گیا ہوا ہے، کوئی اکتوبر ملک سال لگایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کو مسجد والا بنایا، اپنے گھر میں آنے والا بنایا۔ کیا بتایا؟ جو ایک دفعہ اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، اللہ کے دل میں اس کی ایک مہمان نوازی۔ بھائی بتائیے، ایسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے نا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے نا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرا تجھ پہ حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرے؟ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے ہم سب اللہ سے محبت کریں گے؟ اور وہ آگے کیا ہے، کیا آتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، زمین و آسمان کے بنانے نے مجھے مشقت میں نہیں ڈالا۔ کیا آتا ہے؟ زمین و آسمان کے بنانے نے مجھے مشقت میں نہیں ڈالا، حضرت انسان کو روزی دینا مجھے مشقت میں نہیں ڈالے۔ اور کیا آتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے کل کے عمل کا سوال نہیں کرتا، تو مجھ سے کل کی روزی کا سوال کرتا ہے۔ پھر آگے کیا آتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، میں تو فاسق و فاجر لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں، تو میں اپنی متی بندوں کو نہیں کھلاؤں گا۔ پھر کیا آتا ہے؟ کتنی محبت سے اللہ جل جلالہ محمد والو فرماتے ہیں، وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے اللہ کو پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر کسی نے اللہ کو نہ پایا تو بھائی انہوں نے کسی کو بھی نہ پایا۔ تو بھائی اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے، اللہ سے ہماری یاری ہو جائے، اللہ سے ہمارا اتنا تعلق ہو جائے کہ کوئی کام ہمارا اٹک جائے نا بھائی، ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں، فرض نماز کے بعد دعا کریں، ہمارا کام اللہ اسی وقت بنا دے۔ اللہ کی شان نرالی ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ ایسا سننے والا ہے کہ کوئی ایسا سننے والا نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ اندھیری رات ہو، 7 سمندروں کی اندھیریاں ہو، اور اس کی تہ میں ایک چوٹی چل رہی ہو، اللہ جل جلالہ محمد والہ اس چوٹی کے رینگنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کے سننے والے ہیں اور اس چوٹی کو دیکھنے والے ہیں۔ انسان جو ظاہر کرتا ہے اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے، انسان جو چھپاتا ہے اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، لا الہ الا اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل سے اللہ کے غیر کا تعصب نکل جائے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ جل جلالہ امن والہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ و مفہوم ہے
اے بیٹے یا اے بچے یا اے جوان، اے بیٹے میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں جو تجھے دنیا آخرت میں نفع دیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور تجھے استعانت کی ضرورت ہو تو اللہ سے استعانت مانگ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور تجھے کوئی سوال کرنا ہو تو تو اللہ سے سوال کر، اللہ تیرے سوال کو پورا کرے گا۔ پھر اس میں آگے کیا آتا ہے؟ اگر ساری امت اس پہ جمع ہو جائے کہ تجھے رائے کے دانے کے برابر نفع پہنچانا چاہے، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ کی مرضی نہ ہو، تجھے رائے کے دانے کے برابر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ساری کی ساری امت اس پہ جمع ہو جائے کہ تجھے رائے کے دانے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ کی مرضی نہ ہو تو تجھے رائے کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر آگے کتنی تسلی کی بات آتی ہے، جو نفع تجھے پہنچا اس میں تیری تدبیر کا دخل نہیں ہے، وہ اللہ کی لکھی تقدیر کے تحت ہے۔ اور جو نقصان تجھے پہنچا وہ تیری تدبیر سے چلنے والا نہیں تھا، یہ اللہ کی لکھی تقدیر کے تحت ہے۔ تو بھائی اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی ایسا یقین نصیب فرمائے، ہمارے دل سے اللہ کے غیر کا تاثر خرچ کے نکل جائے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے دلوں میں بھر جائے۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ان کا کھانا ختم ہو گیا۔ ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں، ان کے پاس ہم 2 آدمی بھیج دیتے ہیں تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ آدمی وہاں سے مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف لے گئے، تو وہاں ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سطح زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ ماشاءاللہ عربی دان تھے، انہوں نے فوراً ان کا ترجمہ سمجھ لیا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر واپس چلے گئے۔ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور آپ سے بات نہیں کی کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سیدھے اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں بہت سارا کھانا آیا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا بھائی؟ بہت سارا کھانا آیا ہوا تھا۔ انہوں نے خوب کھانا کھایا، پھر کھانا بچ گیا، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کھانا بھیجا ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کھانا لے کے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی حاضری ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سارا کھانا بھیجا، ہم نے کھا لیا، وہ بچ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا ہے، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سطح زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے مقدر کی لکھی ہوئی روزی کو پوری نہ کر لے اس وقت تک اللہ جل شانہ اس کو موت نہیں دیں گے۔ تو روزی تو اللہ نے لکھ رکھی ہے، جو لکھ رکھی ہے وہ مل کے رہے گی۔ ہم اور آپ اپنا یقین صحیح کر لیں گے، اللہ کی ذات و صفات پہ ہمارا یقین ہوگا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ ایمان مجمل میں آدمی کیا کہتا ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنی عالی ذات میں ہے اور جیسا کہ وہ اپنی عالی صفات میں۔ ایک اللہ پہ آدمی ایسا ایمان لائے جیسا میں اور آپ اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ایک اللہ پہ ایسا ایمان لانا جیسا اللہ اپنی عالی ذات میں ہے، جیسا اللہ جل جلالہ والہ اپنی عالی صفات میں ہے، وہ کن فیکن کے مالک ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا، ہم سب دنیا میں آ گئے، وہ ایک ارادہ فرمائیں گے، ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ آدم کا بیٹا خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا، رائے کے دانے کے برابر دنیا میرے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، کسی کے ساتھ نہ گئی ہے نہ ہمارے اور آپ کے ساتھ جائے گی، ہم سب خالی ہاتھ آئے
وہ خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا میں میرے محترم بزرگوں آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات بتا دی ہمارا مال کیا ہے جی۔ آدم کے بیٹے کا مال وہ ہے جو آدم کے بیٹے نے آگے بھیج دیا۔ آدم کے بیٹے کا مال وہ ہے جو آدم کے بیٹے نے کھا پی لیا یا پہن لیا، باقی سارے کا سارا ورثاء کا ہے، اپنا اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہمیں رنگنا ہے۔ آپ کی ایک ایک سنت پر میرے محترم بزرگوں اللہ وہ دیں گے جس کا کوئی دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیا آتا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ والہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو بھائی کون کون چاہتا ہے اللہ کا محبوب بننا؟ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے ہے جی، اور ہم سب کو اللہ جل جلالہ امن والہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے والا بنائے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں صبح شام میں 20 سنتیں، سینکڑوں سنتوں پہ آدمی عمل کر سکتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا خیال کر لے، الٹے ہاتھ کا خیال کر لے، سیدھے پیر کا خیال کر لے، الٹے پیر کا خیال کر لے۔ 85 سنتیں آپ روزانہ میرے محترم بزرگوں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے پورا کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں تو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو پورا کرنا ہے۔ جو فتنے اور فساد کے زمانے میں آپ کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ جل جلالہ امن والہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے بھائی؟ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر اٹھتے بیٹھتے ہم نے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کیا مزہ آ جائے گا، ہے جی۔ ہر لائن کی سنتیں ہیں آپ کی، راستہ چلنے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، کپڑا پہننے کی سنتیں، نیا کپڑا پہننے کی سنت ہے، اور میرے محترم بزرگوں صدقہ دینے کی سنتیں ہیں، اور اسی طریقے سے کس انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یتیم کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اور جو عورتیں بے یار و مددگار ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کے رنگ میں رنگ جائے گا، قیامت کے دن اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو اللہ پاک جو ہے میرے محترم بزرگوں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر، حوض کوثر پر وہ خوشیوں کے ساتھ جو ہے حوض کوثر کا پانی پیے گا، اور قبر میں وہ آرام کرے گا، اور محشر کے دن جو ہے اللہ جل شانہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے میرے محترم بزرگوں ناشتہ کرائیں گے، اور دوپہر کا کھانا جو ہے نیک لوگ جنت میں جا کے کھائیں گے۔ تو یہ تو بہت آسان زندگی ہے، مزے والی زندگی ہے، بہترین زندگی ہے، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو زندگی اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، رحمتوں والی، برکتوں والی، اور میرے محترم بزرگوں جاذبیت والی، محبوبیت والی، مرجعیت والی، ایسی مبارک زندگی اللہ جل جلالہ امن والہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کے مبارک سینے میں ایک درد و غم تھا، ایک فکر تھی، ایک قرآن تھی، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت مل جائے، دنیا میں بسنے والے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور دنیا میں بسنے والے آدمی جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ اس بات کے حریص تھے، آپ کی انتہا درجے کی چاہت تھی، ہے جی۔ آپ ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے تھے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو۔ ہر نبی کا کہتے ہیں سب سے بڑا فرض ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو آپ علیہ السلام نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جنت والے راستے کی طرف، ہر ایک کا منہ موڑنے کی، ہر ایک کا رخ موڑنے کی میرے محترم بزرگوں سعی کی، کوشش کی۔ ابو طالب کو کتنی دفعہ سمجھایا،
ابو جہل کو کتنی دفعہ سمجھایا، عتبہ کو، شیبہ کو، میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہر لائن کا پورا زور لگایا کہ ہر آدمی کو ہدایت مل جائے۔ آپ اس بات کے حریص تھے، دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو ہدایت مل جائے۔ آخری وقت میں ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور ابو طالب سے درخواست کی، ارشاد فرمایا میرے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ ابو طالب اس کلمے کے بغیر دنیا سے گئے، آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، اے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہدایت ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ہدایت ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے ہم سب کو کلمہ دے دیا۔ بھائی اگر اللہ کلمہ نہ دیتا، ایمان نہ دیتا، کہیں غیر مسلم کے گھر پہ پیدا کرتا، ادھر ادھر کر دیتا، میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ یہ کریم مولا کا اتنا احسان ہے، جتنا اس پہ آدمی شکر ادا کرے اتنا تھوڑا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، شکر سے نعمت کی حفاظت ہوتی ہے، منعم کا شکر نہ ادا کرنا یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ اللہ ہمارا منعم ہے، اس کے سارے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے ہمیں آنکھیں دی، اس نے ہمیں کان دیا، اس نے ہمیں دل و دماغ دیا، اس نے ہمیں ہاتھ دیے، اس نے ہماری ہر چیز کو صحیح سالم رکھا۔ میرے محترم بزرگوں، ایسے اللہ کا اگر آدمی شکر ادا نہ کرے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ انڈیا کے تشریف لائے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ جل شانہ کے بڑے احسانات تھے، اللہ جل شانہ کے بڑے احسانات تھے۔ اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ جل شانہ نے ان کو زبور جیسی کتاب دی۔ پھر جب یہ اپنی زبور کتاب کو پڑھتے تھے تو کہتے ہیں پرندے ان پہ سایہ کرتے تھے اور پہاڑ ان کے ساتھ جھومتے تھے، اور اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے، میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو بزرگ یہ فرما رہے تھے کہ بھائی سرکاری رپورٹ یہ ہے کہ شکر کرنے والے تھوڑے، تو بھائی اللہ ہم سب کو شکر گزار بنا دے۔ اب داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کو کیسا بنایا؟ ایک تو نبوت کی ذمہ داریاں ان پہ تھیں، اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر کی ایسی ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ ان کے گھر میں 24 گھنٹے کی ایسی ترتیب تھی کہ کوئی نہ کوئی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا، کوئی نہ کوئی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا۔ روزانہ کبھی کبھی داؤد علیہ السلام رات کو اپنے گھر سے نکلتے تھے سادے لباس میں، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے بادشاہ داؤد کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں؟ تو ہر آدمی تعریف کرتا تھا کہ بھائی یہ بہت اچھے ہیں۔ ایک دفعہ ایک فرشتے آئے انسان کی شکل میں۔ کون آئے بھائی؟ ایک فرشتے آئے انسان کی شکل میں۔ انہوں نے جو ہے داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے بادشاہ داؤد کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ داؤد بہت اچھے ہیں، ہمارے بادشاہ داؤد بہت اچھے ہیں، یہ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں، اگر یہ بیت المال سے وظیفہ نہ لیں تو یہ اور اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد سے داؤد علیہ السلام نے بیت المال سے وظیفہ لینا چھوڑ دیا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا۔ یہ روزانہ ایک ذرہ بناتے تھے، 6000 کی وہ بکتی تھی، 4000 سیدھے بیت المال میں جمع کرتے تھے، اور 2000 میرے محترم بزرگوں اپنے اہل و عیال پہ لگاتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق دے اللہ کے دین کا کام کرنے کا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا۔ نمازیں ہماری بڑھیا بن جائے، ہمیں نماز میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہے جی۔ کیا حکم ہے؟ ایسی نماز پڑھیے جیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھتے، ہماری بڑھیا نماز بن جائے۔ جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کی خاص رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ جل جلالہ امن والہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔
تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا. کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام موت کے وقت خود تشریف لا کر اس کو کلمہ یاد دلائیں گے. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ پاک جو ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو پلے صراط میں سے بجلی کی طرح سے گزار دیں گے. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ جل شانہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو ہے اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے. اور جس بندے کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا اللہ اکبر اس کی عید ہو گئی. کروڑوں لوگ تو اس کو مبارکباد دیں گے اور وہ ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا. اس کے مزے آ جائیں گے. ساری مخلوق کے سامنے اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور فلاں ابن فلاں آج کامیاب ہو گیا. ایسا کامیاب ہو گیا کہ پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس بندے کو وہ خوشی ملے گی وہ خوشی ملے گی کہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گی. تو میرے محترم بزرگوں 5 وقت کے نمازی کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. 5 وقت کا نمازی پلے صراط پہ سے بجلی کی طرح سے پار ہو جائے گا. اور 5 وقت کے نمازی کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس دنیا کے مقابلے میں کم سے کم 10 گنا بڑی جنت دیں گے. آخری جنت کو 10 گنا آخری جنتی کو اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور جو نبیوں والا کام کریں گے اور جو لاکھوں نہیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے پتہ نہیں ان کی جنت تو کتنی بڑی ہوگی. تو اس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. ہر آدمی اس کی نیت کرے اور پھر نماز کی دنیا میں فضا بنانی ہے. ہم دفتر میں ہیں ہمارا سارا دفتر کے سارے لوگ نماز پڑھیں. ہم گھر میں ہیں بیوی بچے اہل و عیال عزیز و اقارب رشتہ دار ساروں کی ہم فکر کریں سب کے سب نمازی بن جائیں. میرا کارخانہ ہے میں کارخانے میں کام کرتا ہوں. میری 1 نمبر کی فکر کیا ہو میری 1 نمبر کی پرائرٹی کیا ہو کہ میرے ساتھ جتنے کام کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے نمازی بن جائے. تو بھائی اس کی سب فکر کرتے ہیں انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں سارے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. میرے محترم بزرگوں جیسے نماز کا وقت ہو میرے محترم بزرگوں ہر آدمی نماز کی طرف چلے. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صفات میں آتا ہے نا کہ جیسے اذان ہوتی تھی یہ دکانیں چھوڑ کر نمازوں کی طرف چلے جاتے تھے. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہے جی. آپ گھر کے بھی کام کرتے تھے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے ہے جی. امی جان فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہے جی. تو بھائی اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے. اذان ہو گئی اب ہم سارے کام چھوڑ دیں گے. اذان ہو گئی اب ہم نماز کا اہتمام کریں گے. تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ساری دنیا میں نماز کی فضا بنانی ہے. ساری دنیا میں کوئی آدمی نہیں چھوڑنا ہے جو نماز کا اہتمام نہ کرے. ٹھیک ہے بھائی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس امت کے 50% لوگ نمازی بن جائیں. کتنے لوگ نمازی بن جائیں 50% لوگ اگر نمازی بن جائیں تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس امت کے تنزل کو روک دیں گے اور یہود و نصارہ کی ترقی کو روک دیں گے. اور اگر اس امت کے لوگ 50 سے آگے بڑھ جائیں نماز پڑھنے میں تو پھر اللہ پاک اس امت کی ترقی کو شروع کر دے گا اور یہود و نصارہ کے تنزل کو شروع کر دے گا. تو وہی سب نماز کا اہتمام کریں گے اور ہر ایک کی فکر کریں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کسی بے نمازی کو دیکھتے تھے تو ہم رو پڑتے تھے کہ یا باری تعالیٰ نماز یہ نہیں پڑھتا جہنم کی آگ میں ہم کو جلنا پڑے گا. تو بھائی اللہ ہمیں وہ درد و غم دے ہمیں وہ فکر دے. احسن انداز سے بہترین انداز سے ہم لوگوں کو اللہ کے احکامات پہ ڈالیں. نرم کلام ہمارا ہو ہماری زبان میں مٹھاس ہو ہمارے دل میں کشادگی ہو. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں ہمارے دل میں ایک درد و غم ہو. ایک عرب آئے ہوئے ہیں جی تو وہ تھوڑی بات کر رہے تھے جماعت رخصت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو وضو جو ہے نا یہ تو جوانوں کی طرح کرو
کیا کہہ رہے تھے؟ وضو جوانوں کی طرح کرو. آگے کہہ رہے تھے بھائی نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو. نماز کیسی پڑھو بھائی؟ بوڑھوں کی طرح. اور کہنے لگے دعا بچوں کی طرح مانگو. جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا ہے جی، اور وہ ماں سے چیز لے کے ہی جاتے ہیں، تو کہنے لگے بھائی دعا بچوں کی طرح مانگو ہے جی. عربی تھا نا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میری مغفرت کر دے. اور اللہ تو میری مغفرت نہیں کرتا پھر بھی تجھے ہی کرنی. ہم لوگ کہاں جائیں گے بھائی؟ ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بھائی، ہمارا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ایک اللہ ہمارا ہے اور اس کے رسول ہمارے ہیں. تو بھائی ہمیں اللہ سے اپنا جوڑ بٹھانا ہے. ہمیں اللہ کی ایسی محبت ہو کہ اللہ کا غیر اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکے. ہمارا اللہ سے اتنا تعلق ہو کہ کسی چیز پہ ہم اللہ کی قسم کھا لیں نا، اللہ ہمارا کام ضرور کر دے. کتابوں میں کیا آتا ہے؟ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے. کیا آتا ہے؟ بہت سے بکھرے بالوں والے، زرد آلود چہروں والے، جن کو لوگ اپنے گھروں سے دھکا دے دیتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر کسی چیز پہ یہ اللہ کی قسم کھا لینا اللہ اس کو پورا کرے. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے. بلال حبشی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ نوش فرماتے رہے. پھر بلال حبشی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر بھی آپ نوش فرماتے رہے کیونکہ ختم نہیں ہوا. تیسری دفعہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے اپنا مبارک ہاتھ روک دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، لیکن بلال حبشی نے جب اللہ کی قسم کھا لی نا، اللہ نے اس وقت کو ختم کر دیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، بعض لوگ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جی جو اللہ سے کسی چیز پہ قسم کھا لیں اللہ اس کو پورا کر دیتے. تو بھائی اللہ ہمیں بھی اپنا ایسا تعلق نصیب فرمائے، ایسی محبت نصیب فرمائے. کوئی چیز ہم اللہ سے مانگیں نا، ہمارا ہاتھ خالی نہ آئے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اللہ پاک جو ہے نا بندے کی مصلحت کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ کا مزید انعام ہے. ہم جو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں دے دے دنیا میں. تو آدم کا بیٹا تو ادھر ادھر بھٹک جائے گا. یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ دنیا میں انسان کے اوپر انسان کی مصلحت کو دیکھتا ہے. البتہ اس نے یہ واضح کہا ہوا ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا. یہ اللہ کا مزید احسان ہے بھائی. ورنہ کبھی کبھار آدمی غفلت میں وہ چیز اللہ سے مانگ لیتا ہے جو آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتی، جو آدمی کو جنت والے راستے سے دور ہٹا دیتی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اللہ پاک دنیا جو آدمی مانگتا ہے نا اس میں اس کی مصلحت پہ نگاہ کرتے ہیں، اور جو آپ آخرت مانگیں گے اللہ پاک ہم سب کو وہ نصیب فرمائیں گے. تو بھائی روزانہ اللہ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیے علم والوں کی قدر کیجیے. علم والوں کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے. آسمانوں سے جو چیزیں آئی ہیں نا اس میں یقین آیا ہے آسمانوں سے، اور آسمانوں سے علم آیا ہے. وہ علم قرآن و حدیث کا علم جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کو آدمی پہچانتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی صحیح نماز پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی صحیح روزہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی طرف صحیح انداز میں بلاتا ہے. یہ علم والے بڑے اونچے لوگ ہیں. کون ہیں بھائی؟ بڑے اونچے لوگ ہیں. یہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں. یہ سب اس لائق ہیں کہ ان کو آدمی اپنے سروں پہ بٹھائے. ان کا دنیا میں بھی بہت مقام ہے. علم کے ذریعے سے آدمی امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے. اور علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے. علم والا میرے محترم بزرگوں رات بھر سوئے، میرے محترم بزرگوں پھر بھی اس کو نیکی ملے. یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ امن والو علم والوں کو جمع کریں گے اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں جلاؤں. میں نے تمہیں اس لیے علم دیا تھا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا. جاؤ سب جنت میں چلے جاؤ. ہمارے جو ہے نا ہمارے رائیوڈ میں تھے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ایک عابد کو اور ایک عالم کو یہ کہا جائے گا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ ہے جی. تو جو عابد ہے نا وہ تو سیدھا جنت میں چھلانگ لگا دے گا، اور جو عالم ہوگا نا وہ کھڑا رہ جائے گا اور وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اللہ کے پاس لائے گا. اے اللہ اس نے مجھے پانی پلایا، اے اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جنت میں پہنچا کے نا پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بندہ جنت میں جائے گا. تو یہ کتنے
خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھے نا، ان کو بھی نیکی ملے گی، ہے جی، کیا بات ہے ان کی، ہے جی۔ یہ جب چلتے ہیں نا تو ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم والوں کے بڑے فضائل ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے، ہے جی۔ ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، علم بھی دو قسم کا ہے، ایک مسائل کا اور ایک فضائل کا، دونوں ضروری ہیں۔ فضائل کا علم جو ہے نا وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اور مسائل کا علم مفتی حضرات سے پوچھیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے الٹ ہو جاتی ہیں، اور ان کو تھوڑے سے اچھے انداز میں کر لیا جائے، اہل علم سے اس میں مشورہ لے لیا جائے، اور ان کی رائے اور ان کے کہنے کے مطابق اس کو کر لیا جائے، اللہ اکبر، وہی چیز آدمی کے لیے بڑی نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو وہ اہل علم سے اپنی دوستی رکھیں گے نا انشاءاللہ، علم والوں سے دوستی رکھیے، ان سے اپنا تعلق رکھیے، یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور یہ آپ کو آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جب اللہ پاک بار بار بندوں کو جنت میں کہیں گے نا اور مانگو اور مانگو اور مانگو، تو یہ عام لوگ اہل علم کے پاس جائیں گے اور ہم کیا مانگے؟ پھر وہ کہیں گے بھائی آج تم اللہ سے اللہ کی رضا مانگ لو، پھر اللہ کی رضا یہ لوگ مانگیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے میرے بندو آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ او ہو، یہ خبر سن کر جنتی انسانوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر وہاں موت ہوتی تو سب مر جاتے، لیکن اس سے پہلے ہی موت کا اللہ خاتمہ کر دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، علم والوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑے فضائل، جو اپنے فرائض پورے کر کے دوسرے لوگوں کے فرائض کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کی بڑی فضیلت، بڑا ان کا مقام ہے۔ اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا نا، اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو آدمی مشکل میں آ جائے گا، ہے جی۔ تو اللہ کا دھیان ضروری ہے، ہمارا اللہ سے تعلق بڑھنا چاہیے۔ فضائل ذکر پڑھیں گے تو ذکر کا شوق پیدا ہوگا، اور ذکر کریں گے تو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ کیا فضائل آتے ہیں ذکر کے بھی، اللہ اکبر۔ آدم کے بیٹے کے ہونٹ جب تک اللہ کی یاد میں ہلتے رہیں گے، اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ ہے بھائی، اس کا مقابلہ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جب تک، اور کیا بتایا، بندہ اگر مجھے تنہائی میں یاد کرے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اللہ فرما رہے حدیث قدسی میں۔ اور کیا آتا ہے، بندہ میرا مجمع میں ذکر کرے، میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک بارش آئے، اللہ جل جلالہ امن والو فرماتے ہیں میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، بندہ ایک ہاتھ آئے، اللہ جل جلالہ امن والو اس کی طرف دو ہاتھ آتے ہیں۔ اور آخری الفاظ کیا ہیں، اللہ اکبر، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، آدم کا بیٹا اگر میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب بڑوں نے فرمایا اللہ کی ذات بے نیاز ہے جی، ہاتھوں سے بے نیاز ہے، بالش سے بے نیاز ہے، چلنے سے دوڑنے سے بے نیاز ہے، وہ ذات وراء الورا ہے۔ یہ ساری چیزیں آدم کے بیٹے کو سمجھانے کے لیے بتائی ہے جی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ نماز میں آدمی جب سجدے میں جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ جل جلالہ امن والو کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ کیا بات ہے بھائی، تو اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ آسان ذکر کیا ہے، سوئم کلمہ کتنا آسان ہے، کہتے ہیں 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ کتنے کلمے؟ 4 کلمے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ بتائیے پڑھنے میں کوئی مشکل ہے بھائی؟ کیا اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کیا نعمت۔ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے بھائی، سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ یہ تو بھائی کمائی کا وقت ہے، جتنی کمائی کرنی ہے کر ڈالیے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ اگر اخلاص سے کہا جائے تو اللہ جل جلالہ امن والہ کہتے ہیں احد کے پہاڑ ہے نا، احد کا پہاڑ، اس کے برابر میرے محترم بزرگوں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی اللہ جل جلالہ امن والہ ہم سب کو سوئم کلمہ صبح شام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی سب نیت کرتے ہیں 100 دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور درود شریف، اللہ اکبر، جو عمل اللہ نے کیا ہو، اللہ اپنے کلام میں کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم ہے تم بھی درود و سلام پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا بات ہے، تو ایسے عمل کو بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے
کہتے ہیں کہ درود شریف اللہ کی وہ نعمت ہے جس میں مردود نہیں ہے، جس میں قبول ہی قبول ہے جی۔ اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے جی، ہر آدمی درود شریف پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہم اور آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کی 10 رحمتیں ہوں گی۔ میں اور آپ یہاں درود شریف پڑھیں گے، ایک فرشتہ ہے جو میرا اور آپ کا نام لے گا، میرے اور آپ کے والد کا نام لے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آپ روزہ اقدس پہ جائے گا اور ہمارا اور ہمارے والد کا نام لے کر ہماری طرف سے درود کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ تو کوئی بندہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے، کوئی بندہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے، کوئی انعامات کی کوئی انتہا ہے بھائی، ہے جی، کیا بات ہے۔ تو بھائی سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف کی کثرت پہ وہ فائدے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ درود شریف کی کثرت پر اللہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ دے گا، درود شریف کی کثرت پر اللہ شکر گزاری کرنے والوں سے زیادہ دے گا، درود شریف کی کثرت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، درود شریف کی کثرت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، درود شریف کی کثرت پر اللہ جل جلالہ آپ کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا، درود شریف کی کثرت پر اللہ جل شانہ آپ کے روب کو غیروں کے دلوں میں ڈالیں گے، درود شریف کی کثرت پر اللہ جل جلالہ امن والہ ایمان والوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈالیں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، بعض درود شریف ایسے ہیں جن کو دنیا میں پڑھا جائے اور ان کی مقررہ مقدار ہے اس کے ساتھ پڑھا جائے تو کہتے ہیں وہ بندہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ جنت میں ملنے والا مقام دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہے بھائی۔ تو بھائی پڑھنا چاہیے درود شریف، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا بڑے کیا فرماتے ہیں، سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز نماز میں پڑھی جاتی ہے نا وہ میرے محترم بزرگوں مسلم چیز ہے، اس سے کوئی بڑھیا نہیں ہے جی۔ باقی مختصر درود شریف بھی ہیں، ایسے مختصر درود شریف ہیں جو آدمی فوراً پڑھ بھی لیتا ہے اور اجر و ثواب بھی خوب ملتا ہے جی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، کیا بات ہے۔ ایک درود شریف آتا ہے، اللہم صلی علی محمد حتی ترضی، اے اللہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک درود بھیج جب تک اللہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اس میں آتا ہے وصلی علی محمد بعد الرضا، اے اللہ تو راضی ہو جائے پھر بھی درود بھیجتا ہے۔ اور پھر اس میں آگے کیا آتا ہے جی، وصلی علی محمد ابدا ابدا، اے اللہ تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج۔ تو بھائی ہم اور آپ سب اہتمام کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے 5000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتی تھی اور 5000 دفعہ لفظ اللہ پڑھا کرتی تھی اور سینکڑوں دفعہ سوئم کلمہ پڑھا کرتی تھی۔ تو بھائی ہم اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ پھر استغفار کی کیا فضیلت ہے، یہاں تو ایک سے ایک چیز بڑھیا ہے۔ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے۔ قیامت کے دن وہ لوگ بڑے مزے میں ہوں گے جن کے صحیفے میں استغفار کی کثرت لکھی ہوئی ہوگی، ہے اللہ اکبر، کیا اللہ نے استغفار کی نعمت دی۔ اللہ جو ہے گناہ بھلا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے گناہ نکل جاتے ہیں، زمین پہ زمین بھول جاتی ہے، سب بھول جاتے ہیں اور بندے کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض لوگوں کو ایسا نامہ اعمال ملے گا جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر خود ہی اس پہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آدم کا بیٹا تو گناہ گار ہے۔ پھر اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جیسے گناہ ہوا استغفار کر لی، توبہ کر لی، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دی۔ اور پھر جو ہے نا توبہ کے ساتھ کچھ شرائطیں ہیں، وہ آپ اہل علم سے پوچھ لیجیے گا، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس کا عزم اور ارادہ کرنا ہے۔ پھر جو دوسروں سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی ادائیگی ہے، یا آپ اہل علم سے پوچھ لیجیے گا، بہت فضائل ہیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہے جی، ایسے پیارے الفاظ ہیں۔ ایک استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ اس پہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور سید الاستغفار کے بارے میں آتا ہے کوئی بندہ صبح کو پڑھے شام تک اس کا انتقال ہو جائے اور سیدھا جنت میں جائے۔ اور وہ درود، وہ استغفار سید الاستغفار اگر بندہ شام کو پڑھ لے صبح تک اس کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ تو بھائی استغفار کا اہتمام کون کون کرے گا بھائی؟ کثرت پہ درود شریف اور استغفار کی کثرت پر بڑے فضائل ہیں۔
اور کثرت اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی 300 کا عدد کثرت کے لیے آتا ہے، 300 کا عدد کثرت کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ نے 300 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، 300 دفعہ استغفار پڑھ لیا تو آپ کثرت والوں میں سے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سب اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی بتائیں۔ اور دیکھیے ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ بھائی کون ہے بھائی؟ یہ اللہ کی عیال ہے۔ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ کیسا معاملہ کرنا ہے بھائی؟ بہترین معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں بھائی، ان سب کو راضی رکھنا ہے۔ انسان تو انسان ہے۔ فاحشہ عورت نے، پکی بات ہے جی میرے محترم بزرگوں، مضبوط بات، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ آپ اندازہ تو کیجئے اس کے رحم و کرم کا، اس پہ رحم و کرم ختم ہے بھائی۔ ایک نیک عورت نے بلی کو گھر میں پال لیا اور بند کر دیا، کھانے کو نہیں دیا، اس بلی کا انتقال ہو گیا، اس کی پکڑ ہو گئی ہے جی۔ اگر کسی فاحشہ عورت نے کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور کتابوں میں ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کنویں پہ گیا، کنویں پہ ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی، وہ خود کنویں پہ اترا اور جو اس نے پانی پیا، اس کو بڑی شدید پیاس لگی تھی۔ جب وہ پانی سے فارغ ہو کے اوپر آیا، جب وہ پانی سے فارغ ہو کے اوپر آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ اپنی زبان کو باہر نکال رہا ہے اور وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے تاکہ جو ہے اس کو کوئی پانی کی تری مل جائے۔ میرے محترم بزرگوں، اس بندے کو اس پہ رحم آیا اور یہ دوبارہ جو ہے نا کنویں میں گیا، یہ دوبارہ کنویں میں گیا۔ وہاں ڈول نہیں تھی، وہاں رسی نہیں تھی، اس کے چمڑے کے موزے تھے، اس نے چمڑے کے موزے میں پانی لیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اب میرے محترم بزرگوں آگے کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، آگے یہ بات آتی ہے، آپ اہل علم سے میرے محترم بزرگوں تحقیق کر لیجئے گا۔ اللہ جل جلالہ عز والہ نے اس کے عمل کی قدر کی ہے جی۔ میرے محترم بزرگوں کیا آتا ہے؟ الفاظ تو ہے شکر اللہ، اللہ نے اس کے عمل کی قدر کی اور اللہ نے اس کی مغفرت کری۔ تو بھائی ایسا رحیم اللہ ہے، اس سے بھی آدم کا بیٹا جوڑ نہ بٹھائے تو کیا کرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی، تو اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک جگہ کچھ لوگوں نے بل تھا چونٹیوں کا، اس کو جلا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آگ میں کسی چیز کو جلائے، ہے کسی جاندار کو جلائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں بھی ہمیں نیکی ملے گی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ ساری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ و مفہوم ہے ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ، ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ، کیا مطلب؟ ہر جاندار چیز کے ساتھ بھلائی کرنے پر اللہ جل جلالہ امن والہ نیکی دیتے۔ کیا دیتے ہیں بھائی؟ نیکی دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی، اب انسانوں کے ساتھ اچھائی پہ کیا ملے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ اچھائی پہ کیا ملے گا، علم والوں کے ساتھ اچھائی پہ کیا ملے گا، ذکر والوں کے ساتھ اچھائی پہ کیا ملے گا، عام مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ صرف اور صرف ان کے کلمے کی بنیاد پہ کریں گے، اس پہ اللہ کیا دے گا کوئی دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ بہت ساری ہمارے بڑے فرماتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس مضمون کی کتابوں میں آتی ہیں، تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا، تم اللہ کے بندوں کی ستاری کرو، اللہ تمہاری ستاری کرے گا۔ جو آسمان والوں پہ رحم کرتا ہے، جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تم اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ اور کیا آتا ہے؟ تم اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم اور غلام کی غلطی کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو جب اس نے سوال پہلی دفعہ پوچھا تو آپ خاموش رہے، پھر اس نے دوبارہ یہی سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرو۔ ہے جی، کیا فرمایا؟ ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرو۔ اور عربی دان سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ 70 ہے نا، عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے جی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ یہ تو بہت مشہور و معروف چیز ہے، جو توڑے اس سے جوڑیے، جو برا معاملہ کرے اس سے اچھا معاملہ کریے، جو آپ کو نہ دے اس کو بھی دیجیے،
جو ظلم کرے اسے بھی معاف کیجیے، اور کیا آتا ہے جو برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب نے نام سنا ہے۔ ان کا اصلی نام کیا تھا بھائی؟ ہے جی، ان کا اصلی نام تھا علی ابن حسین ابن علی، ہے جی۔ ان کے والد، ان کا خود کا نام بھی علی تھا، والد کا نام حسین تھا، اور دادا کا نام کیا تھا بھائی؟ علی۔ تو علی ابن حسین ابن علی یہ بیٹھے ہوئے تھے، خادم جو ہے نا ان کے لیے کھانا لے کے آیا۔ کیا لے کے آیا بھائی؟ کھانا لے کے آیا، گرم گرم کھانا۔ اللہ کی شان، خادم سے وہ کھانا گر گیا، اور ساتھ ہی جو ہے چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ لیٹا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ فضائل صدقات میں دیا ہوا۔ اب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا اس خادم کو کہا آپ یہاں سے چلے جائیے، نہ آپ میرے سامنے ہوں گے نہ مجھے غصہ آئے گا۔ ہے بھائی، کیا یہ لوگ تھے، کیا ان کی حسین ترین زندگی تھی، کیا ان کے اخلاق تھے۔ رات کی اندھیریوں میں یہ لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے، اور میرے محترم بزرگوں مدینہ منورہ کے 100 گھرانے ایسے تھے، ان کے انتقال پہ پتہ چلا، زندگی میں نہیں پتہ چلا، جن کے گزر بسر کا ظاہری ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ صبح کو لوگ اپنے گھروں کو کھولتے تھے، اور ان کے گھر سامان سے بھر جاتے تھے۔ جب ان کو نہلایا جا رہا تھا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کی کمر پہ سبز نشانات تھے، بوریوں کے اٹھانے کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں کو کمر پہ سبز نشانات پڑ گئے تھے۔ یہ لوگ زندگی کی قیمت کو جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے، کس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جو ہے نا 40-50 سال نہیں سوئے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، جانتے تھے یہ زندگی کمائی کے لیے، کر ڈالو کمائی، جتنی کر سکتے ہیں اتنی کر ڈالو۔ ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے رکھا۔ آج کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے پڑھی۔ آج مریض کی کس نے عیادت کی؟ تو صدیق اکبر نے کی۔ کیا بھائی، ہر عمل میں آگے۔ اللہ ہمیں بھی دنیا میں موقع دے، خوب خیر کا کام آدمی کر ڈالے۔ ہاں، تو پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو تو دعوت والا کام دیا، ہماری تو نیکی اتنی بڑھ جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور بھائی دیکھیے، اللہ کے ہاں صرف ایک عمل قابل قبول ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو صرف اور صرف اس کے لیے کیا جائے، جو اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، اس پر مشقت اٹھانی ہے، وہ سر پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ آپ کا بیٹھنا اور میرا کہنا جنت میں لے جائے گا اگر صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا، عمل پہ نگاہ رکھنا، عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عمل کو چھوڑ دیا تو میدان سے گئے، میدان خالی نہیں کرنا ہے، عمل کو مضبوطی سے کرنا ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ شروع میں بھی اللہ کے لیے، درمیان میں بھی دیکھنا ہے، آخر میں بھی دیکھنا ہے۔ اور جہاں کہیں پتہ چلا کہ آدم کے بیٹے کی نیت خراب ہوئی ہے، توبہ استغفار اللہ حول سے اس کا علاج کیا جائے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف دعا ہے، اے اللہ تو ہمارے سارے اعمال کو صرف اور صرف اپنے لیے کر دے۔ کیوں بھائی، ہم سب بھی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے اور عمل میں نکھار پیدا کریں گے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے کی مشق کریں گے۔ کیا آتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اخلاص اور ایمان دو جڑواں بھائی ہیں۔ اخلاص اور ایمان دو جڑواں بھائی ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی اللہ کے لیے ہوگا، اور جس کا ایمان کچا ہوگا بھائی تو اس کا عمل بھی کچا ہوگا۔ قیامت کے دن بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا، اور انسان بری طرح مارے جائیں گے وہ لوگ جن کے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوں۔ میں اللہ ہمارے اعمال کو اپنے لیے بنا دے، اپنے لیے بنا دے۔ بڑے بڑے مشکل واقعات کتابوں میں آئے، بڑے بڑے مشکل چیزیں کتابوں میں آئیں، اگر عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ اللہ بڑا باریک بین ہے، اور میرے محترم بزرگوں بہت باریک دان ہے، اور بہت قدر کرنے والا ہے، اور بہت نوازنے والا ہے۔ بس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا عمل اللہ کے لیے ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا ابن مالک لکھی۔ کیا لکھا بھائی؟ موطا ابن مالک۔ تو ان کو لوگوں نے کہا کہ اور بھی بہت سے لوگوں نے موطا کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے ایک عجیب جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے لکھی ہے نا، بس اس کا کام ہو جائے گا۔ ہے جی، تو بھائی اللہ ہمیں بھی عمل کو نکھار کر صرف اور صرف اس کے لیے کرنے والا بنائے۔
کیوں بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بس اب بات ختم ہو رہی، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ سب سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے، تھوڑی بات کے بعد تشکیل ہوگی، آپ کا احسان ہوگا، ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔ آپ آزاد سے اتنی درخواست ہے، جب تک تشکیل پوری نہ ہو جائے جم کے بیٹھیے، آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرے گا، یہاں ترغیب ہے، منت سماجت ہے، اور میرے محترم بزرگوں نیکی پہ ابھارنا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے جتنے نام آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ وقت بھی زیادہ نہیں ہوا ہے، 7:45 بجے، تھوڑی دیر میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، یہ تھوڑا آپ کا جمنا بہت کچھ آپ کو بھی دلائے گا اور ہمیں بھی دلائے گا۔ یہ اچھی شکل نہیں بنتی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہمارے اور آپ کے سامنے آئے اور آدمی اس وقت میں کھڑا ہو کے چلا جائے، یہ میرے محترم بزرگوں اچھی بات نہیں۔ منت سماجت ہے، آپ سب سے درخواست ہے، 1 گھنٹہ آپ نے میرے محترم بزرگوں دوستوں ایسے آدمی کی بات سن لی، سادی بات سن لی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر تھوڑا سا اللہ کے دین کی نسبت پہ آپ بیٹھ جائیں گے تو اس پہ اللہ آپ کو نواز دے گا۔ اور جیسا مجلس کے شروع میں ہمارے مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آخر تک بیٹھے گا تو آسمانوں سے اعلان ہوگا، قوموا مغفورا لہم، تم سب کی مغفرت ہو گئی ہے جی، اور تم ایسے حال میں اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، اور یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل۔ تو بھائی اس کی کون کون نیت کرتا ہے کہ تشکیل کے آخر تک بیٹھیں گے؟ بھائی اللہ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر۔ اب آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہم اور آپ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی، ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبوت کے بعد صرف 23 سال کی زندگی دی۔ بھائی کتنی زندگی دی؟ 23 سال کی۔ اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے صرف 23 سال کی نبوت کے بعد زندگی دی۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میدان ملا ہے نا، اتنا بڑا میدان کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک کا آنے والا ہر انسان آپ کا امتی ہے، اور آپ کو جو میرے محترم بزرگوں جو ہے جو زمانہ ملا قیامت تک کا، اور میدان ساری دنیا ہے، جہاں تک چاند جاتا ہے وہاں تک آپ کی نبوت ہے، اور جہاں تک سورج جاتا ہے وہاں تک آپ کی نبوت ہے، اور جہاں تک جن جاتا ہے اور جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک آپ کی نبوت ہے۔ بلکہ اگر کوئی میری بات کو غلط نہ سمجھے تو جنت میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، وہ بھی رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کوئی دنیا میں رواج نہیں۔ تو بھائی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے صدقے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ چنیدہ امت ہے، یہ اس امت کا چناؤ کیا گیا ہے، یہ چنیدہ امت ہے بھائی، بہت اونچی امت ہے، سب سے آخر میں دنیا میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے چھوٹی عمریں اس امت کے انسانوں کی ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجات اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس امت کے انسانوں کو نصیب فرمائیں گے۔ جس کو بڑا انعام ملنا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل تک ان کے ذمے سماعی طور پہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ سارے انسانوں کی فکر کریں، میرے اور آپ کے ذمے سماعی طور پہ یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ ساتھ ساری امت کے انسانوں کے دین کی فکر کریں، کوشش کریں، دنیا میں پھریں۔ اس پہ اللہ کیا دے گا؟ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، یہ نیکیوں کا حکم کرتی ہے، یہ برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتی ہے۔ لَمُوقِفُ سَاعَةٍ فی سبیل اللہ خیر من قیامہ عمرہ، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جانا اپنے مقام پر ساری زندگی کے قیام سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے گا اس کی مقبول نیکی کا ثواب ملے گا۔ آپ نے لوگوں کو نمازوں پہ ڈالا، آپ نے لوگوں کو روزے پہ ڈالا، آپ نے لوگوں کو حج پہ ڈالا، آپ نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے پہ ڈالا، اللہ اکبر، جتنا اجر و ثواب
ان کو ملے گا، ان سب کے مقبول کا اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ تو بھائی یہ بڑا قیمتی کام ہے، یہ جو ہے نا قرون اولا کا گوہر ہے۔ اور اسی طریقے سے ام الحسنات کہتے ہیں، دعوت کے کام کو کیا کہتے ہیں؟ ام الحسنات کہتے ہیں۔ نبیوں کو جو کام اللہ نے دیا بالاتفاق، نبی سارے انسانوں میں سب سے اونچے ہے، کوئی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جو کام ساری زندگی نبیوں نے کیا ہو، اور جس کام کو میرے محترم بزرگوں دوستوں ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہو، اس کام کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جی؟ کیا فرمایا؟ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور سبقت لے جانے والے انصار، اور جو احسان کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کرے گا، اللہ جل جلالہ و منوالہ ان سب سے راضی ہو جائے گا ہے جی، اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ایسی جنتیں دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور میرے محترم بزرگوں اس میں ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا۔ اور کائنات کا بنانے والا عظیم رب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ عظیم کامیابی، جس کامیابی کو اللہ عظیم کامیابی کہے، اس کامیابی کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، بارآور فرمائے۔ اب حوصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، ہمت مردہ مدد خدا، نقد اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کا نام لے کے اٹھ جائیے، اور میرے محترم بزرگوں اپنے آپ کو پیش کیجئے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ کہتے ہیں جو مجمع میں پہل کرتا ہے اس کو بعد والوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔